رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو گواہی دے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جو گواہی دے دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَإِنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جو گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ رسول ہے، وَابْنُ أَمَتِهِ، اور بیٹا ہے خدا کی لونڈی مریم کا، وَكَلِمَتُهُ، اور کلمہ کن سے پیدا ہے، القاها، جو بھیجا تھا وہ کلمہ مریم کے پاس، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور روح ہے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور جو آدمی یقین رکھے کہ جنت و نار حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا، علی ما کان من العمل، جس عمل کے ساتھ بھی ہو۔ یہ تو روایت کا ترجمہ ہے۔ اس پر قاری نے ایک اعتراض کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دخول جنت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کافی ہے، اور جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ اس کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ترک گناہ کی ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کافی ہے دخول جنت کے لیے، اور اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابھی عن قریب آپ کو ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک صحابی نے دوسرے کو کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ بھئی لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں تو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، تبلیغ کی کیا ضرورت ہے، مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یہ تو چابی ہے، لیکن چابی بغیر دانتوں کی نہیں ہوتی، بغیر تو لا الہ الا اللہ تو کیل ہے، اس کی دانت جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کی چابی میں دانت ہے تو دروازہ کھولے گا ورنہ نہیں کھولے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ ناکافی ہے جب تک نیک اعمال نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اس حدیث سے کہ لیس مفتاح الا ولہ اسنان، کہ کوئی چابی بغیر دانتوں کی نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان دو حدیثین میں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث نزول احکام سے پہلے، نزول احکام سے وہاں صرف لا الہ الا اللہ کا بیدہ دخول جنت کی، اور وہ حدیث کے اعمال کا ہونا ضروری ہے، وہ نزول اعمال کے بعد، تو وقت الگ الگ ہے، لہذا تعارض نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مرکزی روایت وہ ہے کہ کلمہ کی چابی میں اعمال کی دندان ضروری ہے، اور یہاں جو آیا ہے کہ اعمال کے بغیر بھی جنت میں جائے گا، بشرط العفو من اللہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا پھر ہر گناہ کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، اس شرط پر کہ خدا اس کو دو توجیہ۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال ضروری ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ کافی ہے، تو جواب یہ ہے کہ کلمہ سے مراد جمیع لوازم کلمے کا ہے، اور لوازم کلمے کے دو ہے، فعل طاعات کا اور ترک سیئات کا، تو اس کے اندر بھی ضمن ترک سیئات اور فعل طاعات کا آیا ہے۔ یہ تیسری توجیہ ہے تاکہ دونوں روایتین میں تعارض۔ ٹھیک۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ مرکزی روایت وہی ہے کہ کلمہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ اعمال کا تبلیغ کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں سے جو آیا ہے بغیر اعمال کی جنت میں جائے گا، یہ اس آدمی کے لیے جو قریب الموت ہو، ساری زندگی اس نے کفر میں گزاری، شرک میں گزاری، لیکن اللہ نے اخیر عمر میں توفیق دی کلمہ پڑھنے کا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ابھی نماز کا وقت نہیں ایسا کہ دم توڑ گیا، یہ اس آدمی کے حق میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، یہ چار توجیہات۔ ادخلہ اللہ، اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا، علی ما کان من العمل،
علامہ کن من العمل کی دو توجیہ ہے، ایک غلط ایک صحیح۔ ایک علامہ کن من العمل کا معنی یہ ہے کہ خواہ اس کے اعمال اچھے ہو یا برے، برے اعمال اس کی جنت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، یہ معنی غلط ہے، یہ معنی غلط ہے۔ قرآن کریم میں ہے هل یستوی الذین، آیا عالم و جاہل برابر ہے؟ آیا عامل و غیر عامل برابر ہے؟ نیک اور بد برابر ہے؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں۔ تو یہ معنی غلط ہے کہ عمل سے مراد عام ہے، خواہ عمل قلیل ہو یا عمل صالح ہو یا عمل سیئ ہو، نہیں، یہ مراد نہیں۔ دوسرا معنی یہ علامہ کان من العمل کہ اس کا نیک عمل قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کو اللہ جنت میں لے جائے گا، یہ مطلب مراد ہے۔ اور اس کی تائید حضرت عثمان کی روایت سے ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور نے فرمایا سواری نہیں ہے، تو حضرت عثمان نے 300 اونٹ دے دی۔ حضور نے فرمایا یہ غلہ نہیں ہے، فرمایا یہ 300 اونٹ جتنا غلہ اٹھا لے وہ بھی دے دیتا۔ حضور نے فرمایا ان کی چرانے والے نہیں ہیں، حضرت عثمان نے کہا جتنے خادم ہیں وہ میں نے دے دیے۔ تو حضور نے فرمایا لا یسأل علی ای عمل کنت، عثمان آج کے بعد خدا آپ کی نہیں پوچھے گا آپ نے کون سا عمل کیا۔ کون سا عمل کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، نہیں، یعنی آپ کا عمل قلیل ہے یا کثیر ہے، ہاں اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو وہاں حضرت عثمان کے عمل میں جو تعمیم ہے وہ عمل صالح اور سیئ کے اعتبار سے یا قلیل و کثیر، یا ابھی قلیل و کثیر۔ عن عمرو بن العاص، جمعرات سے انشاءاللہ یہ ورق کریں۔